حامیم عین سین قاف اللہ اعلم بمرادہ بذلک کذلک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک۔ سنیں، سورت کا نام ہے سورت شورا۔ حوامیم سبعہ میں سے یہ تیسری سورت ہے۔ مکی سورت ہے، 53 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور 4 رکوعات پر۔ ربط ان کا واضح ہے، نزول کے اعتبار سے 62واں نمبر ہے کہ مسئلہ توحید بیان کیا جائے گا، 4 شبہات کا جواب ہے۔ سورت کا دعویٰ ہے کہ متصرف اور مختار اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس پر 4 شبہات اور ان کا جواب، خلاصہ یہ ہے۔ سنیں ذرا، پہلا شبہ کہ آپ جس توحید کے مسئلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس پر اللہ نے کسی شخص کو نہیں بھیجا ہے، یہ ہم نے کسی اور سے نہیں سنا ہے، یہ مسئلہ صرف آپ ہی نے بیان شروع کر دیا ہے۔ اس شبہ کا جواب دیا آیت نمبر 3-4 میں، فرمایا کہ یہ میرا نہیں، تمام انبیاء اسی ہی مسئلے پر بھیجے گئے ہیں۔ دوسرا شبہ کہ آپ جو غیر اللہ کی پکار سے منع کرتے ہیں اور یہ توحید بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف آسمانی کتابوں کی عبارتیں موجود ہیں، باقی کتابیں اس کے خلاف ہیں، ان میں غیر اللہ کی پکار کو لکھا ہے کہ جائز لکھا ہے اور اس کے فوائد لکھے ہیں کہ کام ہوتے ہیں۔ جواب، اس مسئلے کے خلاف جو قرآن نے بیان کیا ہے، جہاں بھی لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے، وہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، لوگوں کا اپنی طرف سے داخل کیا ہوا ہے۔ مسئلہ وہی درست ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے۔ تیسرا شبہ کہ اہل علم آپ کے خلاف ہیں۔ کیا ہیں؟ اتنے مولوی سارے آپ کے خلاف ہیں، آپ کس طرح یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ یہ سارے حسد کے مارے ہوئے ہیں۔ کس کے مارے ہوئے ہیں؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ ضد اور حسد میں مارے گئے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کتنے شبہات ہو گئے؟ 3 شبہات۔ آئیے، حامیم عین سین قاف اللہ اعلم بمرادہ بذلک کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ کون وحی کرتا ہے؟ فاعل آخر میں، اللہ، اللہ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، وہی زبردست ہے، عظیم بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن،
قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر سے، کیا ہو جائیں؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ مفسرین کرام کچھ تو اس آیت کو اس آیت سے جوڑتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ ایک ٹھیک ہو گیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں اس ضمن میں یہ نہیں ہے، تو جب ضمن میں نہیں ہے تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ آسمان اللہ کے جلال سے، عظمت سے کیا ہو جائیں؟ ٹوٹ پڑیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ سب کے لیے، سب کے لیے نہیں، کن کے لیے؟ گزشتہ صورت میں مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ، خبردار بے شک اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا کارساز، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگران ہے ان کے اوپر، نگہبان ہے ان کے اوپر، وما انت علیہم بوکیل، نہیں آپ ان کے اوپر کارساز۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کارساز بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈرائے مکے والوں کو۔ ام القریٰ کس کا نام تھا؟ مکے والوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مکہ کے اندر آج بھی یونیورسٹی ہے، ام القریٰ یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو ڈرائے مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو مکہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، باقی ساری کائنات کی بستیاں اس کے ارد گرد ہیں، تو مطلب پوری دنیا مراد ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ تو ڈرائے یوم الجمع، جمع ہونے والے دن۔ کون سے دن؟ جس دن جمع ہوں گے لوگ، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، و فریق فی السعیر، اور ایک گروہ آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو کر دیتا ان کو ایک ہی امت، جبراً، زبردستی اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن زبردستی نہیں کرتا۔ لیکن یدخل من یشاء فی رحمتی، لیکن جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالموں کے لیے، ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا کارساز، فاللہ هو الولی، پس اللہ وہی کارساز ہے۔ کیا ہے؟ کارساز وہی ہے، دوست وہی ہے، معاون وہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ، اور وہ مسئلہ، وہ باتیں، اختلفتم فیہ، جس میں تم نے اختلاف کیا ہے، من شیء، کسی چیز سے، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ آگے، ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ میرا رب ہے، علیہ توکل، تو اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض،
پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے ہیں تمہارے لیے اس نے من انفسکم تمہاری جن سے ازواجا جوڑے، تمہارے لیے جوڑے بیویوں کے تمہاری جن سے بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، یَزْرَعُکُمْ فِیہِ، پھیلاتا ہے تمہیں زمین کے اندر، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثل، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شرک کی تباہی مچی یہ ہے کہ یا اللہ کو تشبیہ دی مخلوق سے، یا مخلوق کی تشبیہ دی اللہ سے، یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ کسی کی مثل ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے، وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں چابیاں، یعنی وہی چابیوں کا مالک ہے آسمان و زمین کی۔ ہاں، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ تو جو چابیوں کا مالک ہے وہ خزانوں کا بھی مالک ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھا درس میں بیٹھے تو کہنے لگے دنیا آخرت کی برکتیں، رحمتیں، ہدایت تو الگ ہے کہ جس پلاٹ کے ملنے کی بھی امید نہیں تھی اللہ نے کیا، ابھی ان کو ادھر بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کی رسید کاغذ آ گئی، جو ممکن بھی نہیں تھا۔ تو مجھے آ کے خوشخبری دی، میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا آصف صاحب یہی تو قرآن کہتا ہے کہ قائم کر کے دیکھو قرآن کو، میں اوپر سے بھی دوں گا، پاؤں کے نیچے سے بھی دوں گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی اور تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین، مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین سے، ما وہ وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ مقرر کیا جس کی وحی کی ہے آپ کی طرف میرے پیغمبر، وما، اور وہ مقرر کیا دین تمہارے لیے، وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ کیا چیز ہے وہ؟ ان اقیم الدین، یہ کہ دین کو قائم کر لو۔ کیا کر لو؟ ہاں، دین قائم کر لو۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو، کبر علی المشرکین، بہت گراں گزرتا ہے مشرکین پر، ما وہ تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ اللہ کی طرف، توحید کی طرف، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یہ بات ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے، موت پڑتی ہے، یہ بات وہ گوارا نہیں کرتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی طرف، ویہدی الیہ من ینیب، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ویہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من ینیب، اس کو جو کیا کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت، جس کو ضرورت ہی نہ ہو، کہتا ہے جی ساڑھے یہاں کوئی لوڑ نہیں، اسی ٹھیک گئے تھے یہاں، تو اس کو کیا ملے گی؟ کوئی طلب کرے تو اس کو مل جائے گی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت اصول دین کے بارے میں ہے کہ اللہ نے وہی مسئلہ توحید جو اصول دین ہے تمام انبیاء کا مشترکہ ہے، ٹھیک ہے، اور امام ابن قتیبہ اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی عجیب بات لکھتے ہیں اس مقام پہ، وہ کہتے ہیں جس طرح یہ شرک کے رد کے لیے آیت ہے، بدعت کے رد کے لیے بھی ہے۔ ما شرع لکم من الدین،
مقرر کیا تمہارے لیے دین سے وہ جس کی وصیت کی اللہ نے نوح کو، اور وہ دین مقرر کیا شریعت جس کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف میرے پیغمبر۔ تو وہ فرماتے ہیں بدعت کے رد میں یاد کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ بدعت بھی وہ چیز ہے کہ دین میں اس چیز کو داخل کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ اصل ہے کہ جس طرح باقی توحید اللہ کا مقرر کردہ ہے، سنت دین باقی بھی اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور بدعت اللہ کا مقرر کردہ نہیں ہے، تو وہ قابل مذمت ہے۔ آگے پڑھیے۔ ما تفرقہ، نہیں تفرقہ ڈالا، نہیں اختلاف کیا یا نہیں ٹکڑوں میں بٹے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ میں نے کہا یہ بھی ایک شبہ کا جواب تھا نا کہ یہ اتنے مولوی آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ تو فرمایا نہیں تفرقے ڈالے انہوں نے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، پتہ ان کو بھی یہ ہے کہ مسئلہ یہی حق ہے، پھر کیوں الگ ہیں آپ سے؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات پہلے طے شدہ تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ، البتہ وہ شک میں اس قرآن سے، مریب، ایسا شک جو تردد قلق پریشانی میں ڈال دے، فَلِذَالِكَ فَدْعُ، کیا؟ فَلِذَالِكَ فَدْعُ، جب قرآن اللہ نے اتارا ہے، توحید بیان کی ہے، دین مقرر کیا ہے تمہارے لیے، تو فَلِذَالِكَ فَدْعُ، اسی دین کی طرف، اسی قرآن کی طرف، فَدْعُ، تو بولا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور سیدھا رہ، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، درست کھڑے ہو جائیے جس طرح آپ کو کیا ہے حکم دیا گیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی نہ کرو ان کے خواہشات کی، وَقُلْ كَيْ، اور آمنتُ میں ایمان لے آیا ہوں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب سے، کتاب سے جو جو حکم اتر رہا ہے میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ عدل قائم کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ اور سزا ہے، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ابتدا ہے نا، مکی صورت ہے، دعوت کا طریقہ ہے کہ بھائی میں تم سے کوئی لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں جو مجھ پہ وحی آئی ہے، دوسری بات اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ میں تو اس ذات کی وحدانیت اور عظمتیں بیان کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لا حجت بیننا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھا کرے گا ہمیں اور تمہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، وَالَّذِي يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کی کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا گیا ہے، کیا کر لیا گیا ہے؟ تو کس نے قبول کیا ہے؟ موحدین نے، مومنوں نے قبول کر لیا ہے، اس آشکارا دلائل واضح ہونے کے بعد انہوں نے مان لیا، اس ماننے کے بعد بھی اگر ایک بندہ اس میں جھگڑتا ہے تو فرمایا حجتہم داحضۃ، ان کے دلائل سارے فضول ہیں، ناکارہ ہیں،
بیکار ہیں، داحضۃ برباد ہیں، سارے معنی ہیں، یا ہارے ہوئے ہیں۔ کیا؟ پیچھے یہ لفظ کئی دفعہ گزرا ہے، ان کے دلائل کمزور ہیں، ان کے دلائل برباد ہیں، ان کے دلائل بے بنیاد ہیں، پھسلے ہوئے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ انزل الکتاب، اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور ترازو کو، میزان ترازو اتارا، ایک معنی تو یہ کہ حقیقتاً اللہ نے ترازو اتارا ہے، یا دوسرا معنی کہ اللہ نے کتاب حق کے لیے نازل کیا ہے، والمیزان، یہ واو تفسیریہ ہے کہ یہی کتاب میزان ہے، اس پہ اپنے اعمال کو، عقیدے کو کیا کرو؟ تولو، تول کی کتاب یہی قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، کیا معلوم آپ کو شاید کہ قیامت قریب ہو، يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ، جلدی طلب کرتے ہیں اس قیامت کو وہ لوگ جو لا یؤمنون بہا، جو ایمان نہیں لاتے اس پر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو ڈرنے والے ہیں اس سے، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أَنَّهَا الْحَقُّ، کہ یہ قیامت حق ہے، الا، خبردار، ان الذین یمارون فی الساعہ، وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت میں، لفی ضلال بعید، کھلی دور کی گمراہی میں، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بے حد شفیق ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، روزی دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ القوی العزیز، وہی قوی طاقتور ہے، العزیز زبردست ہے، من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، یعنی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو نزد لہو فی حرثہ، ہم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں، یعنی آخرت کا اجر اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو صرف دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی آخرت کو نہ مانتا ہے نہ اس کا طلبگار ہے، تو فرمایا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیتے ہیں اس کو، منہا، اس دنیا کی کھیتی میں سے، یہ بھی پوری نہیں ملتی، منہا، کچھ جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ام لہم شرکاء، کیا ہیں ان کے لیے شرکاء، کیا ہیں ان کے کوئی شرکاء، شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے مقرر کیا ہوا ان کے لیے دین سے، ما وہ لم یعظم بہ اللہ، کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کا قانون مقرر کردہ شریعت تو بتا دی اللہ نے، اب تمہارے شرکاء جو ہیں انہوں نے بھی اس طرح کوئی دین مقرر کیا، کوئی دلیل ثبوت پیش کرو، ہو تو پیش کرے نا جی، ہے ہی نہیں۔ آگے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے بات فیصلے کی، کس کی؟ فیصلے کی بات طے شدہ ہے وقت، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کیا ہو جاتا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، لہم ان کے لیے، ظالمین کے لیے، لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، تر الظالمین، تو دیکھے گا ظالموں کو، مشفقین، ڈرنے والے، مما، اس سے، کسبو، جو انہوں نے کسب کیے، کمائے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ گناہوں کی سزا ان پر واقع ہونے والی ہوگی، والذین، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فی روضات الجنت، وہ باغات میں ہوں گے جنت کے، کیا؟ ہاں، جنت کے باغیچوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الذی،
یہ وہی ہے یبشر اللہ عبادہ، جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ ان بندوں کو، کن بندوں کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے و عمل کیے نیک۔ قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں سوال کرتا علیہ، اس دعوت قرآن پر، توحید پر، اجرن کسی اجرت کا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت کا، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت کا، فی القربى قرابت میں۔ ومن یقترف، آیت ذرا مشکل ہے۔ میں تم سے اس دین پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی چندہ تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت چاہتا ہوں، مگر قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو لیا اور معنی اس کا یہ کیا کہ میں تم سے قرآن کے بدلے میں، دین کے بدلے میں کسی اجرت کا سوال نہیں، سوال میرا کیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی میں دین جو پہنچا رہا ہوں قرآن، اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ کیا مانگتا ہوں تم سے؟ کہ میرے قرابت دار، ان سے محبت کرو۔ پھر اس میں بھی قرابت دار کی تشریح کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے کیا کرو؟ تو قربہ میں پھر یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں آیت کوئی شک نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، کیوں؟ اگر آپ حسنین کریمین کی بات کرتے ہیں تو یہ آیت مکہ میں اتری ہے، اور علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ کدھر ہوئی؟ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، تو اس وقت تو حضرت حسنین کریمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو پہلے ان سے محبت کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل مکہ کے تمام خاندانوں سے رشتہ داریاں تھیں، قرابت تھی، تو فرمایا او اہل مکہ، میں تم سے چندہ نہیں مانگتا ہوں، کم از کم میرے ساتھ جو تمہارا رشتہ اور قرابت ہے اس کا تو خیال کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اس صلہ رحمی کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صحیح بخاری، کہ میں تم سے قرابت کا سوال کرتا ہوں، کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہاری برادری کا ہوں، تمہارے ساتھ رشتے ہیں، کم از کم اس کا لحاظ کر کے میرے راستے میں رکاوٹ تو نہ بنو، اذیت تو مجھے نہ پہنچاؤ، تکلیف تو نہ دو۔ جس طرح ایک بندہ قرآن سنانے لگ جائے، سارے رشتہ دار مخالف ہو جائے، تو وہ کہے اور میرا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، کم از کم تمہارا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، بھتیجا ہوں، کم از کم اس بات کا خیال تو کرو، مجھے پتھر تو نہ مارو، مجھے اذیت تو نہ دو۔ دوسرا مفہوم آیت کا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو قرآن تمہیں سنا رہا ہوں اس کے بدلے چندے نہیں مانگ رہا، بلکہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ دار اور مجھے تم سے پیار ہے، ہاں میرے قرابت دار ہو، اس لیے چاہتا ہوں تو میں قرآن سناؤں، جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے انذر عشیرتک
اقربین، ہاں کہ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ تو تم میرے قریبی ہو اور میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں. ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہمدردی رکھتا ہے، تو میں تمہارے لیے ہمدردی. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ اور اپنے خاندان کو بچاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اور آیت کا اگر وہی مفہوم لے لے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں آیت کا یہ مفہوم نہیں. اگر مان لیں تو آیت کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ میں تم سے قرابت داروں کی محبت. تو قرابت داروں میں بیویاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بولو. قرابت داروں میں سارے داماد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو دامادوں کو تو آپ نے 3 کا تو سرے سے انکار کر دیا. ازواج مطہرات کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں. تو یہ پیغمبر کے قرابت داروں سے محبت ہے؟ او بولو. اگر یہ بھی مفہوم ہو تو کیا پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کے قرابت دار میں نہیں ہیں؟ کیا تشریحات ہے، خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی. آگے پڑھ لو جی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی کمائے گا نیکی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس کے لیے اس میں اور زیادہ کر دیں گے حسنہ اجر. کیا؟ نیکی کمائے گا تو اس کے لیے اجر زیادہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا شکور قدردان ہے. ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، کہ پیغمبر اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، گھڑ لیا ہے انہوں نے اللہ پر جھوٹ. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، فرمائے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے. کیا؟ اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ گڑے. اگر اللہ چاہے تو یختم علی قلبک، میرے پیغمبر آپ کے دل پہ مہر کر دے. اللہ کی قوت اور طاقت آپ پر بھی ہے، لیکن اللہ ایسے کرتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ نے جھوٹ بولا ہے نہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اسی قسم کی ایک آیت پہلے بھی گزری ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لے جائے وہ وحی جو میرے پیغمبر آپ کی طرف کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، مٹاتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو بِکَلِمَاتِهِ، اپنی کلمات کے ذریعے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو قبول کرتا ہے التوبۃ، توبہ عن عبادہ، اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور درگزر کرتا ہے گناہوں سے. وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور جواب دیتا ہے قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعاؤں کو آمنو، جو ایمان لائے عمل کیے نیک. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ کو کشادہ کر دے رزق کو اپنے بندوں کے لیے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور لَبَغَوْا تو البتہ بغاوت کر جائیں، فساد کر جائیں زمین میں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتارتا ہے روزی بقدر، ایک اندازے کے ساتھ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو برساتا ہے بارش کو، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے، حمید تعریفوں والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، پیدا کرنا ہے آسمان و زمین کا. وما، اور ان جانوروں کا. وما بث فیہما من دابۃ، اور جو اس نے پھیلائے آسمان و زمین میں، من دابۃ، جانور یا جاندار سب.
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ اللہ ان کے اکٹھا کرنے پر، جمع کرنے پر جب وہ چاہے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس بسبب اس کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے بہت ساروں سے، بہت سارے گناہوں سے وہ درگزر بھی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی اللہ کو کمزور کر کے بچ نہیں سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے الجوار، کشتیاں ہیں، فی البحر، سمندر میں، جوار چلنے والی کشتیاں ہیں سمندر میں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، روک دے ہوا کو، فَيَزْلَلْنَ رَوَاكِدَ، پس ہو جائیں وہ کشتیاں رواکدہ، ٹھہری ہوئی، عَلَى ظَہْرِهِ، پانی کی پشت پر۔ فرمایا یہ کشتیاں جو پانی میں پہاڑوں جیسی چل رہی ہیں، یہ ساری رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہوا روک لیتا، کیونکہ اس دور میں انجن وغیرہ تو نہیں تھے نا، بادبانی کے پردے لگے ہوئے ہوتے بڑے بڑے، اس کے ذریعے وہ چلتی تھی۔ تو اگر اللہ ہوا بند کر دے اور یہ کشتی تمہاری سمندر کے بیچ کے اوپر کھڑی کی کھڑی رہ جائے، کیا کر سکتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر گزار کے لیے، جو صبر کرتا ہے شکر گزار ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ہلاک کر دے اللہ، ڈبو دے ان کشتیوں کو، ہلاک کر دے ان کو، بما کسبوا، بسبب ان گناہوں کے جو انہوں نے کیے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ درگزر کرتا ہے عن کثیر، بہت ساری باتوں سے انتقام نہیں لیتا۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ نہیں ان کے لیے کوئی خلاصی کی جگہ۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس جو بھی تم دیے گئے ہو، کچھ بھی، کسی بھی چیز سے جو تم دیے گئے ہو، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے۔ کبیرہ گناہ یعنی شرک اعتقادی، والفواحش، اور شرک فعلی، ٹھیک ہے نا؟ شرک فعلی کی ایک صورت یہ بھی تھی نا کہ جو ننگے طواف کرنے آتے تھے، تو یہ کیا تھی؟ یہ بے حیائی بھی تھی۔ یہ آیت کو عموم پہ رکھو تو معنی یوں ہوگا، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، تو بے حیائی بڑا گناہ نہیں ہے؟ تو معنی آیت کا یہ ہے کہ تخصیص بعد تعمیم، کیا؟ ہاں، سارے کبیرہ گناہ اور خاص کر بے حیائی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ ان کو غصہ آتا ہے تو
تو ہم یغفرون وہ بخشتے ہیں. غصہ آتا ہے تو انتقام نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں؟ بخش دیتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ وَالَّذِينَ اور وہ لوگ استجابوا لربهم جو حکم مانتے اپنے رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ قائم کرتے ہیں نماز، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کے معاملے ہوتے ہیں ان کے درمیان شورا سے. امرهم ان کے معاملے شورا بینہم ہوتے ہیں کس سے؟ شورا سے ان کے درمیان. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، ہم ينتصرون بغیو کا معنی زیادتی والی تکلیف، کوئی بغاوت کرتا ہے ان پہ تو ہم ينتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور بدلہ برائی کا، سیئۃ بدلہ ہے، مثلھا اسی کی مثل، برائی کا بدلہ اسی کے مثل سزا دینا ہے. ٹھیک ہے. فمن عفا بس جس نے معاف کر دیا، واصلح اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے. بدلہ بھی لے سکتے ہو برابر برابر، اگر بدلہ نہیں لیتے ہو معاف کرتے ہو صلح کر لیتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ پر ہے. ان اللہ انہو بے شک وہ لا یحب الظالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ اور جس نے انتقام لیا بدلہ لیا، بعد ظلمہ بعد اس کے اوپر ظلم سے کہ اس پر ظلم ہوا، اس کے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ان پر کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہوا تو انہوں نے اپنے ظلم کا کیا لیا؟ بدلہ لیا. ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل بے شک الزام تو ہے علی الذین ان لوگوں پر یظلمون الناس جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق نا حق، اولئک یہی لوگ ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ اور البتہ وہ شخص صبر جس نے صبر کیا، وغفر اور بخش دیا، ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ جس کو اللہ گمراہ کر دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی کارساز من بعدہ اللہ کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور دیکھے گا تو ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، یقولون کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ کیا ہے پلٹ کر جانے کے لیے کوئی راستہ، پلٹ کر جانے کی طرف کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اور تو دیکھے گا وہ پیش کیے جائیں گے اس آگ پر. کس پر؟ آگ، وہ جو عذاب ہے نا آگ والا اس پر پیش کیے جائیں گے. خاشعین من الذل نگاہیں جھکائی ہوئی ہوں گی ذلت سے. کیا عام معنی یہ ہے نا کہ عاجزی کرنے والے ہوں گے، تو معنی کیا ہے؟ آنکھیں جھکائی ہوئی ہوں گی من الذل شرم سے ذلت سے. ینظرون من طرف خفی مخفی سی طرف سے دیکھیں گے، سر تو نیچے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، ایسی ترچھی سے نگاہ سے دیکھیں گے. شرمندہ آدمی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جو ذلیل اور رسوا ہو جائے نا اس کو سامنے لاؤ تو وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ سر اس نے جھکایا ہوتا ہے اور دیکھتا بھی، ٹھیک ہے نا. ینظرون دیکھیں گے، من طرف خفی چپکی سے نگاہ سے، ٹھیک ہے نا. ہاں پٹستر کا بانی ببوری. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے، ان الخاسرین بے شک خسارے والے تو وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامہ قیامت والے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم خبردار بے شک ظالم جو ہیں فی عذاب مقیم
دائمی عذاب میں ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ نہیں ہے ان کے لیے کوئی کارساز يَنْصُرُونَهُم جو ان کی مدد کرے مِن دون اللہ اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا لربکم حکم مانو اپنے رب کا من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے ایسا دن لا مرد لہ من اللہ کہ نہیں ہوگا اس کے لیے ٹلنا واپس ہونا اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجأ تمہارے لیے نہیں ہوگا کوئی پناہ کی جگہ، ملجا جائے پناہ، یوم اذن اس دن وما لکم من نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے انکار کا کوئی موقع۔ نکیر کس کا؟ انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ فَإِنْ آرَزُوا پس اگر وہ اعراض کر جائیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر البلاغ پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت فرح بہا تو خوش ہو جاتا ہے اس پر۔ وَإِذَا تُصِيبُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب اگر پہنچتی ہے ان کو تکلیف بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب ان گناہوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ بس انسان کیا ہے؟ کفور ناشکر ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں بولے من یشاء وَإِنَاثًا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اور دیتا ہے ان کو ذکرانا و اناسا لڑکے اور لڑکیاں دونوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عقیمہ بانجھ، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہو علیم قدیر بے شک وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا نہیں لائق نہیں مناسب کسی بشر کے ان یکلمہ اللہ یہ کہ کلام کرے اللہ اس سے الا وحیا مگر وحی کے ذریعے او من وراء حجاب یا پردے کے ذریعے پیچھے سے او یرسل رسولا یا بھیجے رسولا یا بھیجتا ہے رسول فرشتہ فیوحی پس وہ وحی پہنچاتا ہے بِإِذْنِهِ ہی اللہ کے حکم سے ما یشاء جو اللہ چاہتا ہے۔ انہو علیم حکیم بے شک وہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کسی بشر سے براہ راست کلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہاں سامنے آ کے اللہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کی وحی کے طریقے یہ تین ہیں۔ کتنے؟ ایک طریقہ الا وحین وحی تیزی سے مخفی انداز سے دل میں بات پہنچا دے، جس طرح نبی علیہ السلام کے دل پہ کبھی وحی اترتی براہ راست، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا طریقہ وحی کرنے کا او من وراء حجاب کہ اللہ خود بولے تکلم فرمائے اور نظر نہ آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ٹھیک ہے جی؟ اسی لیے تو فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما۔ اور تیسرا طریقہ او یرسل رسولا فرشتہ بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بس وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وہی پہنچاتا ہے ما یشاء جو اللہ چاہتا ہے۔ انہو علی حکیم بے شک اللہ علی بلند ہے حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روحا من امرنا روح کی، ہم نے وحی کی آپ کی طرف کس کی؟ روح کی۔
تو قرآن کو کس سے تعبیر کیا؟ روح سے. روح کی من امرنا اپنے حکم سے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان نہیں جانتے تھے آپ مل کتاب کیا ہے کتاب ولل ایمان اور نہ ہی ایمان ولیکن جعلناہ نورا لیکن ہم نے بنایا اس کو نور. آیت مشکل ہے. فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے روح کی. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے ولل ایمان اور ایمان کیا ہے. تو سوال تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ ہر نبی پیدائشی مومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا مطلب ہے آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا؟ ایک جواب. آیت کا مطلب ہے جواب کا کہ آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان کی تمام تفصیلات کا علم نہیں تھا. مطلقاً ایمان کی نفی نہیں ہے، تفصیلات کی. نمبر 2 ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان آپ کے پاس کتاب نہیں تھی تو آپ کے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح ایمان کی طرف دعوت دی جائے، ایمان کا بیان کیسے کیا جائے. یہ معنی بھی مفسرین نے کیا ہے. تفسیر سمرقندی وہ فرماتے ہیں لا تدری کیف تدعو الخلق الی الایمان آپ نہیں جانتے تھے کس طرح آپ دعوت دیں مخلوق کو الی الایمان ایمان کی طرف. یہ لکھ لو. ٹھیک ہے، تو اب معنی آیت کا کیا کرو گے کہ آپ نہیں جانتے کتاب کیا ہے، تو یہ تو بالکل واقعی نہیں جانتے تھے آنے کے بعد. ولل ایمان اور آپ نہیں جانتے تھے کہ بیان ایمان کا بیان کیسے کیا جائے، اس کی طرف دعوت کیسے دی جائے. یہ طریقہ نہیں معلوم تھا، تبھی تو آپ غار حرا میں چھپ کے جا کے اپنے تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. عبادت تو کرتے تھے، پھر تو شدان میں اگر خوراک ختم ہوتی آپ پھر گھر تشریف لاتے، پھر ام المومنین توشہ تیار کرتی آپ جاتے. لیکن قرآن آنے کے بعد آپ کو ایمان کی طرف دعوت کا طریقہ بتلایا گیا. بات حل ہو گئی. آگے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن ہم نے بنایا اس قرآن کو نور. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ ہدایت دیتے ہم اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور بے شک تو البتہ ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط مستقیم کی طرف. صراط الذی صراط اللہ الذی اس اللہ کے راستے کی طرف. لہو ما فی السماوات والارض کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. لا الہ الا خبردار اللہ تصیر الامور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں الامور سارے